محترم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کراچی کا بطور نگراں وزیر اعظم اپنا پہلا دورہ اس ہفتے میں کیا۔ اس پر ان کی کئی اہم ملاقاتیں رہیں، لیکن جو سب سے دلچسپ ملاقات یا مکالمہ ہوا وہ کراچی کے جو آپ کاروباری طبقہ تھا اس کے چیدہ نمائندوں سے رہا۔ اچھا، بڑا وائڈلی رپورٹڈ ہے کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا اس میٹنگ کے دوران، جس میں انہوں نے کہا جی میں ری ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پیغام ہوگا، جو میسج لے کر آئے ہیں وہ پازیٹیوٹی اور آپٹیمزم کا ہے، اور ہمیں مل کر جو ہے پاکستان کے حالات کو درست کرنا ہے۔ تو خیر یہ باتیں تو ہم سب نے اخبارات میں بھی پڑھی، ٹی وی کے اوپر بھی سنی، ان کی تقریر بھی سنی اور دیکھا بھی، اس کے کلپس بھی دیکھے، لیکن جو باتیں وہاں پر کاروباری طبقے نے ان سے کی، ان کے نمائندوں نے اس سے کی، اس پر اتنی بات نہیں ہوئی۔ میری کچھ ان کے 2-3 نمائندوں سے بات ہوئی کہ بھئی کیا آخر معاملہ تھا، آپ لوگوں نے کیا جو ہے اپنے دل کے پھپولے ان کے سامنے کھول کے رکھے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ملاقات بڑی اچھی رہی، لوگوں کا جو ایک مجموعی تاثر تھا انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں وہ بڑا ہی مثبت رہا۔ ان کی جو گفتگو تھی، لگ رہا تھا کہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، لسانیت سے بات کرتے ہیں، بات سننے کا حوصلہ بھی ہے۔ اور جب انہوں نے کہا ہم نے تقابل کیا ان کا جو ہمارے ماضی کے وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، تو ان سے تو آپ کو بڑا ہیڈ اینڈ شولڈر ابو آپ کو نظر آتے ہیں۔ خیر یہ تو ان کی تعریفی کلمات ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کراچی کے کہتے ہیں نا کہ جو ہمارے نمائندے ہیں کاروباری حلقے کے، جو انہوں نے پیغام دیا وہ بحیثیت مجموعی جو تھا بڑا منفی تھا۔ منفی اس اعتبار سے کہ انہوں نے جو ان کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ جناب ان کو کوئی مثبت چیز جو ہے ملک میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بھئی آپ مانے نہ مانے، لیکن کراچی کا جو کاروباری طبقہ ہے یا کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی جو ہے وہ نرو سینٹر ہے، ہماری شہرگ ہے، اور یہاں کا اسی لحاظ سے جو کاروباری طبقہ ہے اس شہر کا وہ بڑا اہم ہے، اس کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ جو ہے بہت ہی پریشان ہیں، ہم لوگ نالاں ہیں، ہم لوگ اضطراب میں ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کی وجہ سے، اس ملک کے معاشی حالات کی وجہ سے، تو پھر سننا چاہیے۔ تو ایک جو بھی مطلب نمائندہ اٹھا اور جس نے بھی باتیں کی، میں ان کے نام نہیں لوں گا، تو ناموں کو ہم الگ کر کے جو ان کا ایک مین ان کا جو کنسرن تھا یا جو ان کو سب سے زیادہ تشویش تھی وہ یہ تھا کہ ملک میں جو ہے کاروبار کا ماحول وہ بالکل سازگار نہیں ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی سیاسی سطح کے اوپر پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی فریکچرڈ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے محاذ آرائی ہے، اس میں بہت زیادہ تلخیاں ہیں۔ تو جب تک آپ سیاست کو فکس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ معیشت کو جو ہے درست نہیں کر سکتے، کیونکہ معیشت جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں چل رہی ہوتی ہے۔ معیشت کو اگر آپ کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے مجموعی فضا جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ یہ وہاں کا ایک کرکس ہے جو مجھے 1-2 لوگوں نے بتایا، اس پہ میں آگے چل کے اور ذرا سی بات کروں گا۔ لیکن انہوں نے کاروبار کے حوالے سے 2-3 بڑے اہم قسم کے کنسرنز جو ہیں وزیر اعظم صاحب کے خدمت میں پیش کیے، اور اس وقت ان کے ساتھ ہماری جو نگراں جو ہے وزیر خزانہ محترمہ شمشاد اختر صاحبہ بھی تھیں، ڈاکٹر وقار مسعود بھی تھے، اور ان کے دیگر جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کے ساتھ موجود تھے۔ گفتگو لیکن ظاہر ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کی، اور جو ان کی فائنینشیل ٹیم کے لوگ تھے، اکنامک ٹیم کے لوگ تھے، ان کی طرف سے کوئی مطلب ہے ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو بات سے مراد کہ انہوں نے کمیونیکیٹ نہیں کیا۔ جو بھی کمیونیکیشن تھا وہ صرف وزیر اعظم صاحب کر رہے تھے، اور وہاں پہ جو کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ لوگ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے 2-3 چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرائی جو ان کے خیال میں سب سے بڑے کہتے ہیں کہ چٹانیں ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ میں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی جس طرح سے ہمارے ملک میں انرجی پرائسز کو، خصوصاً بجلی کی پرائسز کو، توانائی کی پرائسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ مطلب ہے، خیر اب تو اس میں پیٹرول بھی شامل ہے، اس میں نیچرل گیس بھی شامل ہے، اس میں بجلی کی قیمتوں پہ تو لوگ روز ہم سنتے ہیں کہ ماتم کر رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر اب کاروبار کرنا جو ہے ممکن ہی نہیں رہا، ہماری انڈسٹری، ہمارے جو کمرشل انٹرپرائزز ہیں وہ کمپیٹیٹو نہیں رہے، وہاں پر ان کا اپنا دال دلیا جو ہے وہ چلانا مشکل ہو رہا ہے کہ جتنے خطیر قسم کے جو ہے بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ٹھیک ہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، لیکن انڈسٹری کو تو اب تک گیس نہیں مل رہی، اور انڈسٹری کو کیا، کراچی کے تو گھریلو صارفین کو بھی جو ہے گیس نہیں مل رہی ہے۔ تو یہ ان کا جو تھا پہلا کنسرن تھا وہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اسی سے جڑا ہوا جو بہت ہی اہم سوال ہے کہ جی انرجی سیکٹر ریفارمز، وہ ابھی تک ہر حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت بھی یہ بات کرتی تھی کہ ہم انرجی سیکٹر ریفارمز کریں گے، اصلاحات کریں گے، لیکن انہوں نے وہ اصلاحات نہیں کی۔ اس سے پہلے جو ہے صرف ہم نے دیکھا کہ خرابیاں ہی خرابیاں پیدا ہوئی۔ تو نگراں حکومت پتہ نہیں کہ ان کے پاس یہ وقت ہے، کتنا وقت ہے، 90 روز ہیں، 120 روز ہیں، 150 دن ہے، جتنا بھی وقت ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نہ غالباً ان کا مینڈیٹ ہے، نہ وہ اس میں کوئی بڑا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو لیکن خیر لوگوں نے اپنے دل کے بہلانے کے لیے جو ہے
ان کے سامنے یہ گوش گزار کیا کہ آپ کو انرجی سیکٹر ریفارمز کرنے بہت ضروری ہیں اس ملک کے لیے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا ان کا عرض یہ کرنا تھا کہ جناب ہمارے ہاں جو ہے انٹرسٹ ریٹ جو شرح سود ہے وہ 22% ہے. اب 22% جس ملک میں شرح سود ہوگی وہاں کوئی کاروبار کرے گا تو کیسے کرے گا؟ وہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ تو کراؤڈ آؤٹ ہو گیا اور بینک جو ہیں وہ بڑے پیسے بنا رہے ہیں, وہ گورنمنٹ پیپر کے اندر پیسے لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس بہت منافع ہوتا ہے, لیکن لوگ جو ہیں اپنے فائنینسنگ ریز کرنے کے لیے وہ بینک کے پاس نہیں جا پا رہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ 22% کے اوپر اگر آپ شرح سود پہ لیں گے تو کس طرح سے آپ جو ہے اس کے اوپر پھر آپ ظاہر ہے کہ وہ تو 22% تو ہمارا مطلب ایک انٹرسٹ ریٹ ہے, پھر اس پہ لائبر کے ریٹ جب آپ لے کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں وہ 26%, 25.5%, 26-27% تک ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے مطلب ممکن نہیں رہتا کہ آپ جو ہے پاکستان میں دھندا کر سکیں. کراچی کی زبان میں تو دھندا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں بھی نہیں بک رہی ہیں, جو بڑی ہماری انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس ملک میں بہت زیادہ ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جب پی ٹی آئی کی حکومت جب تک تھی اس وقت تک تقریباً جو ہمارا شرح سود تھا وہ 12.25% کے قریب تھا, اور آج جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ 22% ہے اور اس کے کم ہونے کے امکانات نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو ٹول ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا وہ صرف اور صرف جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کو نہیں نظر آتا کہ جی آنے والے چند دنوں کے اندر یا مہینوں کے اندر جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا جائے گا. اور کیونکہ جب تک آپ کا انٹرسٹ ریٹ بلند سطح پہ رہے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے یہاں جو ہے کاروبار جو ہے اس کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا دوسرا کنسرن تھا. پھر تیسرا ان کا کنسرن یہ تھا کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جی جو سیاسی حدت ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یقیناً ہو سکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بہت ساری شکایتیں ہیں, ریاست کو ہے, ریاستی اداروں کو ہے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے بہت بڑے پیمانے کے اوپر, اور جو عمران خان صاحب ہیں جیل میں بھی ہیں, لیکن اس کا جو پیغام جا رہا ہے وہ ایک مثبت پیغام نہیں بلکہ منفی پیغام ہے. خصوصاً ان کا یہ کہنا ہے, اب یہ بات وہاں پہ غالباً اس طرح سے نہیں کہی گئی, لیکن جو بزنس مین نے میرے ساتھ شیئر کیا چیزوں کو, انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہمیں دیہی علاقوں کا تو نہیں پتہ بقول ان کے, لیکن ہمارے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر پروفیشنل لوگوں کے اندر, کاروباری لوگوں کے اندر, حتیٰ کہ جو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس ہے, جو سینٹیمنٹ کو ڈرائیو کرتا ہے, وہاں پر جو ہے اس پارٹی کی مقبولیت ہے, اس کی فالوئنگ ہے, ہر بڑے شہر کے اندر ہے. اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ جی اس پارٹی پہ اتنا زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہاں پہ ایک امپریشن ہے, اب وہ پتہ نہیں صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے یہ کس سے قطع نظر, لیکن جو سمبلزم ہے, جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے اس پارٹی کے ساتھ. تو وہ ایک بہت بڑا ایک آپ سمجھے کہ رکاوٹ ہے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں, اور یہ بڑا ان کا ایک جائز تھا, ان کا ایک اشارہ ہے کہ جی اگر کرپشن ہے, بدعنوانی ہے, تو یہاں پر جیسے کہ عمران خان کو آپ نے جیل میں اس بات کے اوپر ڈالا ہے کہ جی انہوں نے گھڑی بیچ کر اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, تو یہاں تو جو سابق وزراء اعظم ہیں اور جو ان کے وزیر ہیں, ان کے ساتھی ہیں دیگر جماعتوں کے, ان پہ تو اس سے کہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں. بات یہ ہو رہی کہ ایک کے اوپر وہ کہتے ہیں نا, پرانا سا کلیشے ہے کہ جی بسکٹ چوری کے الزام ہے, اور ایک کے اوپر ایک اس نے پوری کی پوری بیکری تباہ کر دی, بیکری کو برباد کر دیا, لوٹ کے کھا گئے. تو وہاں پر تو احتساب ہو نہیں رہا. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اگر احتساب یہ ہو کہ جی سب کے ساتھ ایون ہینڈڈ ہو رہا ہو تو پھر تو لوگ برداشت بھی کر لیں گے, لوگ اس پہ تالیاں بھی بجائیں گے, ان کا اعتماد بھی جو ہے ہمارے اداروں پہ بحال ہوگا. لیکن وہ دیکھیں گے کہ ایک طرف صرف ایک پارٹی نشانہ ہے اور باقی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ ماضی میں حکومت میں رہی ہیں, 90 کی دہائی سے رہی ہیں, 88 سے رہی ہیں, ان کے اوپر جو ہے کوئی مطلب پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے. اور کیا انہوں نے کرپشن نہیں کی؟ جو ماضی میں ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھی ان کی بدعنوانی کی, وہ غلط تھیں, جھوٹ تھیں. تو یہاں پر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, شک و شبہ جنم لیتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے ہمارے کاروباری حلقے کا کہ جی جب تک آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم نہیں کریں گے, سیاسی حدت میں کمی نہیں کریں گے, مازارائی میں کمی نہیں کریں گے, اس وقت تک جو ہے وہ سینٹیمنٹ نہیں بنے گا ہمارے یہاں کاروبار کرنے کے لیے. اچھا, یہ ان کی بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے. جو وہ شکایت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی جیسا بھی ہے عمران خان جو ہے وہ قومی ہیرو ہے, بطور کرکٹر ایک قومی ہیرو ہے, بطور سوشل ورکر ایک قومی ہیرو ہے, بطور سیاستدان ایک سابق وزیر اعظم ہے. تو اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا ہے اس کی علامتی طور کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بڑا جو ہے دل برداشتہ کر رہا ہے. اور یہ صرف پاکستان کے اندر شہروں کی حالت نہیں ہے, بلکہ پاکستان کا جتنا ڈائسپورا ہے جس پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنی ریمیٹنسز بھیجیں گے, تو ان کی وہاں پر بہت زیادہ مقبولیت ہے. اور لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب پھر وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ جی ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب ہیں, یہ وہی اپارٹمنٹس یا فلیٹس ہیں کہ جن کے بارے میں ایک بہت بڑا کیس ہے.
اور وہاں پہ وہ پھر وہ چہل قدمی بھی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسکانڈر بھی ہیں اور ان کے انٹرویو بھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی ان سے پوچھ کے چلائی جا رہی تھی، تو لوگ جو ہیں اس کے اوپر ان کا جو ایک شکوہ ہے، شکایت ہے، وہ بڑی جائز سمجھ میں آتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً جو ہے بزنس مین جو طبقہ ہوتا ہے، بزنس کلاس جو ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جی کنٹروورسی سے، تنازع سے دور رہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی ملک میں استحکام ہو، اور وہ استحکام جو ہے چاہے وہ جمہوری حکومت لے کر آئے، چاہے فوجی حکومت لے کر آئے، لیکن استحکام ہو اور پالیسیز میں تسلسل ہو۔ تو اگر آج وہ شکوہ شکایت کر رہے ہیں، بعض لوگوں نے کھل کر وہاں پہ بات کی، کم از کم انہوں نے انرجی سیکٹر کے اوپر، انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بات کی بڑی کھل کے، ٹھیک ہے، وہ غالباً سیاسی چیزوں کے اوپر تو وہ پرہیز کرتے ہیں بات کرنے کے لیے، اس کا پھر وہ اس کے لیے سہارا لیتے ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں صحافیوں کا، کہ کسی طرح وہ بات جو ہے ان کی جو کنسرنز ہیں وہ جو ہے ہمارے وہ ادارے ہیں ان تک پہنچے، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں ان تک پہنچے۔ تو یہ والی بات ایک بڑی اہم ہے کہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملک میں اس وقت ہو رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ، سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے منفی اثرات آ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے، اس کو انہوں نے کنیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو ہے روپیہ وہ متواتر گزشتہ چند دن سے بہت ہی زیادہ دباؤ کا شکار ہے، مسلسل گر رہا ہے۔ تو اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کی کمی ہے، کانفیڈنس کا کرائسس ہے، اور وہ صرف اور صرف جو ہے سیاسی حالات کی وجہ سے، سیاسی جو ہماری بدحال ہے، مطلب پورے ملک کی جو حالت عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب سے مطلب ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 62.6% جو ہے وہ اس کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ جب تھی اس کے دور میں، اس کے 16 ماہ میں 55.7% جو ہے روپے کی قدر گھٹی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب سے یہ نگراں حکومت آئی ہے، ایک قلیل سی مدت میں 4.4% جو ہے وہ روپیہ جو ہے وہ اگست 24 تک جو ہے وہ گر چکا تھا۔ تو اب آنے والے دنوں میں کہاں پہ روپیہ جائے گا، کیونکہ جو میں نے مارکیٹ سورسز سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ روپیہ جو ہے آنے والے دنوں میں کسی بھی طور پہ سنبھلے گا، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ کانفیڈنس کا کرائسس ہے۔ لوگ جو ہیں مطلب ہے روپیہ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، روپے کو وہ بینک سے کہتے ہیں نکلوا کر اس کے ڈالر خرید رہے ہیں، اس کے لیے سونا خرید رہے ہیں، اور جگہوں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن روپے کی قدر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کے گرنے کی کہ جی لوگوں کا اعتماد نہیں ہے سسٹم کے اوپر۔ اور المیہ یہ ہے کہ کوئی جو ہے مطلب ہے کہ ان کو سینس آف ڈائریکشن نہیں مل رہی حکومت کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ جمعہ 8 دن ہوئے ابھی آئے ہوئے نگراں حکومت کو، لیکن کوئی نہ کوئی روڈ میپ آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی فائنانس منسٹر کی طرف سے بات آنی چاہیے کہ لوگوں کو حوصلہ دے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بات آنی چاہیے۔ روپیہ مطلب ہے کہاں پہ مطلب ہے ڈالر جو ہے انٹر بینک پہ 300 روپے کی اس نے حد کراس کر لی ہے، لیکن ایک نثار خاموشی ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ شرح سود بلند ہوتی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا، تو اس سے پاکستان کے قرضوں کے حجم میں بنا نئے قرضے لیے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو افراط زر کے بڑا تانا دیا جاتا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو زمانے میں 11-12%، 13% تک تھی، آج جو آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں گزشتہ سال کا، آپ دیکھیں مالی سال کا، 29% کے قریب تھا، 40% تک ہٹ کیا تھا۔ اب جو ہے مطلب لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ان کی توقع تھی کہ جناب اب کچھ افراط زر جو ہے اس میں کمی آئے گی، لیکن ابھی بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ 30% کا آ رہا ہے، شارٹ ٹرم کا 29% کا آ رہا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے لوگوں میں ڈسکریج کر رہی ہے لوگوں کو، اور اس میں چاہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری محنت کش طبقہ ہو، ہمارے کم آمدنی والے لوگ ہوں، یا متوسط طبقے کے لوگ ہوں، حتیٰ کہ اپر مڈل کلاس اور جو ہماری بزنس کلاس ہے، سب کے سب جو ہیں تکلیف میں ہیں بہت زیادہ۔ اب صرف عوام ہی کو نہیں بلکہ کاروباری طبقے کو بھی 2 ہی چیزوں کا انتظار ہے کہ کوئی ہوم گرون قسم کا آپ اکنامک ریکوری پلان دیں۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف اس کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے پاس ریفارمز کا کوئی کمپریہنسو پلان ہونا چاہیے۔ تو پہلی ضرورت ہے کہ جی روپے کے اندر ایک اسٹیبلٹی لائیں، کہیں پہ لائیں، اس کو روکیں، پتہ ہو لوگوں کو ڈائریکشن کہاں جا رہی ہے، شرح سود کے متعلق سوچیں، لوگوں کا اعتماد بحال کریں، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو بہتر کریں۔ وہاں پہ جو تصادم کی پالیسی ہے اس میں کمی آنی چاہیے، اور اس کا ایک لوگوں کا انتظار اور بھی کہ ابھی تک الیکشن کے حوالے سے ابہام ہے۔ اب ٹھیک ہے، آپ الیکشن میں اگر تاخیر ہو رہی ہے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی مطلب ڈیٹ تو، تاریخ تو آپ دے دیں نا کہ جی فروری میں ہوں گے، مارچ میں ہوں گے، جون میں ہوں گے، کوئی تاریخ دی جائے۔ تو جب تک تاریخ نہیں دی جائے گی اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوں گے چیزوں کے اوپر۔ عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔